لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شان نزول، یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو نماز میں قبلہ کی سمت کے بارے میں پریشان تھے۔ پہلا واقعہ، جب مسلمانوں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ تبدیل ہوا کرنے کا حکم دیا گیا تو کچھ لوگ الجھن میں پڑ گئے کہ اگر وہ کسی اور سمت میں رخ کریں تو کیا اللہ کی عبادت قبول ہوگی؟ دوسرا واقعہ، یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سفر یا حالت اضطرار میں نماز کے وقت کسی خاص سمت کا تعین نہ کر سکیں۔ اللہ تعالی نے واضح کیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اور اصل عبادت نیت اور خلوص دل سے ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، یعنی پورے عالم کی بادشاہی اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی قدرت کسی خاص سمت تک محدود نہیں۔ جہاں بھی تم رخ کرو، اللہ وہاں موجود ہے۔ وجہ اللہ کا مطلب اللہ کی ذات یا اس کی رضا ہے، جو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کی وسعت اور علم کی وضاحت ہے۔ اللہ کی وسعت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور علیم سے مراد یہ کہ وہ دلوں کے ارادوں اور اعمال کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، کسی خاص سمت یا ظاہری شکل پر منحصر نہیں۔ اصل چیز نیت، اخلاص اور اللہ کی رضا ہے۔ یہ آیت اس وقت خاص اہمیت رکھتی ہے جب مسلمانوں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہودی اور منافقین نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے واضح کیا کہ سمت اللہ کی ہے، موجودگی کو محدود نہیں کرتی۔ یہ آیت مسافروں، جنگ کی حالت میں یا کسی ایسی جگہ جہاں قبلہ کا تعین مشکل ہو، ان کے لیے ایک عمومی اصول فراہم کرتی ہے کہ وہ جہاں بھی رخ کریں، اگر نیت اللہ کی طرف ہے تو وہ عبادت قبول ہوگی۔ اللہ کی وسعت یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ کسی خاص قوم، جگہ یا سمت تک محدود نہیں، وہ تمام جہات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ آیت اسلام کے عالمگیر اور جامع پیغام کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کسی ایک قوم، قبیلے یا جغرافیائی حد تک محدود نہیں، بلکہ اس کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ حکمت، اللہ کی عالمگیر موجودگی۔ یہ آیت اس بات کی حکمت بیان کرتی ہے کہ اللہ کی موجودگی کسی خاص جگہ یا سمت تک محدود نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اس کی عبادت کے لیے ظاہری سمت سے زیادہ نیت اور خلوص کی اہمیت ہے۔ انسان کی آسانی، دین اسلام انسان کے لیے آسانی کا پیغام لاتا ہے۔ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو یا حالت اضطرار ہو تو جدھر بھی رخ کیا جائے، اللہ وہاں موجود ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ عبادت کا اصل مقصد، عبادت کی روح نیت اور اللہ کی رضا ہے، نہ کہ کسی خاص سمت کا پابند ہے ہونا۔ یہ آیت عبادات کے اصول میں لچک اور اللہ کی قربت کی حکمت کو بیان کرتی ہے۔ اختلافات کا جواب، یہ آیت ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب ہے جو قبلہ کی تبدیلی کو بنیاد بنا کر مسلمانوں پر تنقید کرتے تھے۔ اللہ نے واضح کیا کہ سمت بدلنے سے عبادت کی قبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قدرت، اللہ کی ملکیت، مشرق اور مغرب کا ذکر اللہ کی ہمہ گیر قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین و آسمان، ہر جہت اور ہر سمت اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ کی رضا ہر جگہ ہے۔ اللہ کی قدرت اس بات میں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور ہر سمت اس کی قدرت کے دائرے میں شامل ہے۔ وسعت اور علم، اللہ کی وسعت اور علم اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور زمین کے ہر کونے میں اپنی قدرت کا مظہر ہے۔ کائنات کی تخلیق، مشرق اور مغرب کے مالک ہونے کا ذکر کائنات کی تخلیق میں اللہ کی قدرت کی نشاندہی کرتا ہے، جو ہر وقت، ہر مقام پر کار فرما ہے۔
اللہ کی ملکیت، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اور اس کے دائرہ اختیار میں کوئی سمت محدود نہیں۔ عبادت کی روح، عبادت میں نیت اور خلوص کی اہمیت ہے، نہ کہ صرف ظاہری اعمال۔ اللہ کی موجودگی، جہاں بھی رخ کیا جائے اللہ وہاں موجود ہے۔ وجہ اللہ سے مراد اللہ کی ذات اور اس کی رضا ہے۔ اللہ کی وسعت، اللہ کی وسعت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ حالت میں بندے کے قریب ہے۔ علم کی برتری، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ آسانی کا اصول، یہ آیت اسلام کے اس اصول کو بیان کرتی ہے کہ عبادت میں آسانی ہے اور سہولت ہے، جیسے کہ قبلہ معلوم نہ ہو تو جدھر بھی رخ کیا جائے عبادت قبول ہوگی۔ تنقید کا جواب، یہ آیت قبلہ کی تبدیلی پر کیے گئے اعتراضات کا مدلل جواب ہے اور بتاتی ہے کہ سمت سے زیادہ اللہ کی رضا کی اہمیت ہے۔ کائنات کی وحدت، یہ آیت اللہ کی وحدانیت اور کائنات کے ہر ذرے پر اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ خلاصہ، یہ آیت اللہ کی حکمت اور قدرت کو عمیق انداز میں بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ عبادات میں نیت کی اہمیت زیادہ ہے۔ ساتھ ہی یہ دین اسلام کے آسان اور جامع ہونے کا مظہر بھی ہے، جو انسان کی فطرت اور حالات کے مطابق ہے۔ ایک مسافر کی نماز، ایک شخص سفر کر رہا ہے اور قبلہ کی سمت کا تعین نہیں کر سکتا۔ اسے اندازہ نہیں کہ مکہ مکرمہ کس طرف ہے۔ اس آیت کے مطابق وہ جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھے، اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے تو اس کی عبادت قبول ہوگی۔ پیغام، اللہ کی عبادت کے لیے نیت اور خلوص اہم ہے، نہ کہ سمت کی پابندی۔ روشنی کی مثال، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو مشرق ہوتا ہے کی طرف روشنی پھیلتی ہے اور غروب ہونے پر مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کی قدرت کے تحت ہیں۔ انسان چاہے جہاں بھی ہو، وہ اللہ کی قدرت اور موجودگی میں ہے، رہتا ہے۔ پیغام، اللہ کی قدرت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے اور کوئی جگہ اس کی موجودگی سے خالی نہیں۔ ایک اندھیرے کمرے میں دعا، ایک شخص ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے جہاں کوئی سمت واضح نہیں۔ وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ کسی ایک سمت میں محدود نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ پیغام، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس سے تعلق کسی خاص جگہ یا حالت کا محتاج نہیں۔ نتیجہ، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اصل چیز خلوص نیت ہے اور اللہ کی موجودگی ہر سمت، ہر جگہ اور ہر وقت ہے۔ دور جدید کی عبادات میں سہولت، آج کے دور میں مختلف جگہوں اور حالات میں لوگ جہاں بھی ہوں وہ جان سکتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آیت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ کی عبادت کسی ہر جگہ موجود ہے، خاص سمت سے محدود نہیں بلکہ دل کی خالص نیت سے ہے۔ مسلمانوں کے لیے اتحاد کا پیغام، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور ہماری عبادت کسی جغرافیائی یا ثقافتی حد ہے تک محدود نہیں۔ اس سے مسلمانوں میں اتحاد اور رواداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دعا اور تعلق کی آسانی، موبائل، دفاتر یا سفر میں بھی ہم کسی بھی وقت اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ آیت اس تعلق کو آسان اور فطری بناتی ہے۔ تنوع کو قبول کرنا، مختلف ثقافتوں اور حالات میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ آیت یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ اللہ کی ہما گیر موجودگی، اللہ ہر سمت، ہر جگہ موجود ہے اور اس کی عبادت کسی خاص سمت یا جگہ تک محدود نہیں۔ نیت کی اہمیت، عبادت کی قبولیت کا انحصار خالص نیت اور دل کی سچائی پر ہے، نہ کہ ظاہری سمت پر۔ اللہ کی وسعت، اللہ کی قدرت اور علم اتنے وسیع ہیں کہ وہ تمام کائنات کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ عبادت میں آسانی، اللہ نے عبادات کو انسان کے لیے آسان بنایا ہے تاکہ کوئی بھی حالت یا جگہ اس کی یاد سے نہ روکے۔ یقین اور توکل، اللہ پر بھروسہ کریں، وہ ہر وقت، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری دعا سنتا ہے۔ اللہم اجعلنی
मिम्मन यशूरून बिक़ुर्बिका फ़ी कुल्ली मकान व ज़मान। ए अल्लाह, मुझे इन लोगों में शामिल कर जो हर जगह और हर वक्त तेरी मौजूदगी का एहसास रखते हैं। आमीन। अल्लाहुम्मा इजअल इबादती खालिसतन लिवजहिकल करीम। ए अल्लाह, मेरी इबादत को अपने पाक चेहरे के लिए खालिस कर दे। आमीन। रब्बना अरिना अज़मतका फ़ी कुल्ली शैइन मिन खल्क़िका। ए हमारे रब, हमें अपनी अज़मत को अपनी हर तख्लीक में दिखा। आमीन।